بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں درس نمبر 15۔ جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پر آپ کو سارے اسباق کی ویڈیو مل سکے۔ آئیے دیکھیے، اس سبق میں پچھلے نحس پہ ہی جملوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درس نمبر 15۔ السلام علیک یا مجید، سلام ہو تجھ پر اے مجید۔ یہاں ملاقات کے وقت جو جملے بولے جاتے ہیں ان کا استعمال بتایا گیا ہے، آپ لوگ اسے توجہ کے ساتھ سنیں۔ السلام علیک یا مجید، یا مجید تجھ کو سلام ہو، تجھ پر سلام ہو۔ وعلیک السلام یا حمید، اور تجھ کو سلام ہو اے حمید۔ من این، تو کہاں سے، من این انت، این مانے کہاں، من مانے سے، من این کہاں سے، انت تو، من این انت تو کہاں سے۔ انا من المدرستی، میں مدرسے سے۔ دیکھیے چوتھی لائن، الی این کہاں تک، الی البیت گھر تک، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ تو کہاں سے کہاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ما عندک، تیرے پاس کیا ہے۔ عندہ مانے ہوتا ہے پاس، کاف مانے تیرے، عندک تیرے پاس، ما مانے کیا۔ ما عندک تیرے پاس کیا ہے۔ عندی کتاب، میرے پاس ایک کتاب ہے۔ اذالک الکتاب لک، کیا وہ کتاب تیرے لیے ہے، یعنی وہ کتاب تیری ہے۔ نعم، ہاں۔ ذالک الکتاب لی، ہاں وہ کتاب میرے لیے ہے۔ اب یہ دیکھیے پی ڈی ایف میں یہ صفحہ ہے، صفحہ 37، اس کے بعد بیچ میں 29 صفحہ دے دیا، اس کے بعد 38 صفحہ ہے، تو آپ اسے پڑھتے وقت دھیان رکھیں، یہ پی ڈی ایف میں جو بناتے وقت برق ادھر سے ادھر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 38 دیکھیے، متی امتحانک، متی مانے کب، متی امتحانک تیرا امتحان کب ہے۔ اہوا قریب، کیا وہ قریب ہے۔ لا، لا مانے ہوتا ہے نہیں۔ امتحانی بعید جدا، امتحانی میرا امتحان، بعید جدا بہت دور ہے، بعید مانے دور۔ اوالدک ہا ہنا، اوالدک کیا تیرے والد، ہا ہنا یہاں ہیں۔ ہا ہنا مانے ہوتا ہے یہاں، اور ہونا کا مانے ہوتا ہے وہاں۔ اوالدک ہا ہنا، کیا تیرے والد یہاں ہیں، یعنی فی حیدرآباد، حیدرآباد میں ہے، حیدرآباد مراد ہے یہاں۔ لا نہیں، ہوا فی بمبئی، وہ بمبئی میں ہیں۔ وہناک لہ شغل، اور وہاں انہیں ایک کام ہے۔ یہاں ایک کام یا کوئی کام یا کام یہ ترجمہ کر سکتے ہیں، کیونکہ نکرہ کا معنی ایک یا کوئی عام ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اسئلہ، اسئلہ کا ترجمہ آپ سن لیں، آپ کو اس کی عربی کے جوابات آپ کو خود تلاش کرنے۔ این صدیقک، تیرا دوست کہاں ہے۔ کیف ہوا، وہ کیسا ہے۔ ابیتک بعید، کیا تیرا گھر دور ہے۔ ما شغلک، تیرا کام کیا ہے۔ متی امتحانک، تیرا امتحان کب ہے۔ ربک ظالم، کیا تیرا رب ظالم ہے۔ دینک اسلام، کیا تیرا دین اسلام ہے۔ اہناک عصیص، کیا وہاں کنڈا ہے، یا وہاں ایک کنڈا ہے۔ لمن ہوا، وہ کس کے لیے ہے۔ لمن الارض، زمین کس کے لیے ہے۔ لمن الملک، ملک کس کے لیے ہے۔ اب آئیے دیکھیے اردو کا ترجمہ کرو۔ پہلی لائن دیکھیے، اس میں کیا ہے، میرا رب تیرا رب بھی ہے، تو میرا رب اس کی کیا آئے گی، رب بھی، یا مانے ہوتا ہے میرا، میری، میرے، تو رب بھی میرا رب۔ رب کا تیرا رب بھی ہے، ایسن ربی رب کا ایزن، میرا رب تیرا رب بھی ہے۔ تیرے پاس کیا ہے، تیرے پاس کیا ہے۔ ما عندک، عندہ مانے پاس، کاف مانے تیرے، عندک تیرے پاس۔
ما عندک تیرے پاس کیا ہے، میرے پاس اس کا طوطا ہے. سب سے پہلے لے کے آئیں گے میرے پاس کی. میرے پاس عندی اس کا طوطا ہے. ببغاؤہ عندی ببغاؤہ میرے پاس اس کا طوطا ہے. پھول میرے باغ میں زیادہ ہیں. الزہر فی حدیقتی کثیر پڑھنا میرا کام ہے. الشغل قراءتی کھیل اس کا کام ہے. اللعب قراءتہ وہ کتاب میری ہے. ذالک الکتاب لی. اس کے بعد تیسری لائن دیکھیے، یہ قلم اس کا ہے. ھذا القلم یہ قلم اس کا ہے. لہو ھذا القلم لہو یہ قلم اس کا ہے. یہ گھر کس کا ہے؟ لمن ھذا البیت یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر اس کا ہے. ھذا بیتہ یہاں کون ہے؟ من ہا ہنا یہاں میرے والد ہیں. ہا ہنا والدی. اب چوتھی لائن دیکھیے، اور وہاں میرا دوست ہے. وَهُنَاكَ صدیقی میرا دین باطل نہیں. دینی لیس بباطل قرآن عربی میں ہے اور عربی آسان ہے مشکل نہیں. قرآن عربی میں ہے. القرآن فی العربی اور عربی آسان ہے. والعربی سہل مشکل نہیں. لا صعب مسلم کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے. للمسلم قراءتہ لازم یہ لازمتن، لیکن ابھی چونکہ اس میں آپ کو مذکر و مؤنث کے درمیان فرق نہیں بتایا گیا ہے، اور نہ ابھی مذکر کے لیے کیا استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوگا، ایسا کوئی سبق آیا ہے. انشاءاللہ اس طریقے کے سبق اس کی منہاج العربیہ دوم میں موجود ہیں. وہاں انشاءاللہ آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور یاد کریں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ.